بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موبائل فونز اور بینکنگ کے حوالے سے ایک نیا فراڈ سامنے آیا ہے جسے دا ڈیلی بریفنگز آج آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل نمبر سے کال ریسیو ہوتی ہے اور کال پر بات کرنے والا بندہ سائیکالوجیکلی آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کا مائنڈ سیٹ جان لیتا ہے اور آپ کو یہ ظاہر کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ بھی اسے جانتے ہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ اس سے کہاں اور کب ملے تھے یا آپ کا اس سے تعلق کس طرح بنا تھا، یا پھر وہ آپ کو یہ ظاہر کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ہے جو کہ پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اور اب کافی عرصے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ کا اعتماد جیتنے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں کسی شخص کو پیسے بھیجنے ہیں، لیکن وہ شخص باہر سے آئی ہوئی رقم اپنے اکاؤنٹ میں وصول نہیں کر سکتا، جس وجہ سے میں اس کو ڈائریکٹ پیسے نہیں بھیج سکتا اور اس لیے میں آپ کو کال کر رہا ہوں تاکہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں اور آپ اس شخص کو میرے پیسے پہنچا دیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ فراڈ تو وہ ہوتا ہے جس میں پیسے لیے جاتے ہیں، یہاں پر تو یہ شخص پیسے دینے کی بات کر رہا ہے، تو یہ فراڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فراڈ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ہمیں بھر لیتے ہیں اور اس شخص کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ایک بینک ریسیٹ بھیجتا ہے جو کہ اس ملک کے بینک اکاؤنٹ کی ہوتی ہے جس کے نمبر سے وہ آپ کو کال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ رسید دیکھنے کے بعد آپ کو شخص کی دوبارہ کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے جو کہ زیادہ تر کیسز میں جیز کیش یا ایزی پیسہ کا ہوتا ہے اور آپ کو اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب آپ پیسے اس کے متعلقہ اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں تو وہ شخص رفو چکر ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بینک ریسیٹ اور نمبر جس سے وہ شخص آپ کو کال کر رہا تھا دونوں جعلی تھے اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس یہ انٹرنیشنل نمبر اور بینک اکاؤنٹس کہاں سے آتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے امریکہ یا کسی بھی ملک کا نمبر خرید سکتے ہیں اور اس کو پاکستان میں رہتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں۔ 10 سے 15 ڈالر میں آپ کو اسکائپ یا وائک جیسی کمپنیز سے آپ کے من چاہے ملک کا نمبر مل جاتا ہے جسے آپ ان کمپنیز کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر فزیکل سم سے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے آپریٹ ہوتا ہے اور آپ ان کو ہر قسم کی کالز یا میسیجز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ واٹس ایپ، فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات بینک ریسیپٹ کی، تو آج کل فیک ریسیپٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس فراڈ میں جو مشکل کام ہے وہ جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹس حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ بچ نکلتے ہیں کیونکہ جو مائکرو فائنینس اکاؤنٹس یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی ان کے نام پر نہیں ہوتے، بلکہ جن کے اکاؤنٹس وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ڈیٹیلز پر کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور انویسٹیگیشن کی صورت میں اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیز کیش اکاؤنٹس ان کو ملتے کیسے ہیں؟ یہ ایسے ملتے ہیں کہ ٹیلی کام کمپنیز کے سم کارڈ ریٹیلرز بھی اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں اور کئی فرنچائزز پر بھی یہ کام ہوتا ہے۔ جب آپ سم خریدتے ہیں تو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے اپنا تھم امپریشن دیتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی مشین آپ کے تھم امپریشنز ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی تو ریٹیلر آپ کو دوبارہ سے تھم لگانے کے لیے کہتا ہے۔ اب اس دوران فراڈ کرنے والے ریٹیلرز آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ تھم ویریفائی ہونے کے باوجود بھی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دوبارہ انگوٹھا لگائیں۔ جب آپ دوبارہ سے انگوٹھا لگاتے ہیں تو آپ کے نام پر ایک اور سم نکال لی جاتی ہے جسے وہ بعد میں فراڈ کرنے والے مافیاز کو بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے نام سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سم کارڈ خریدنے جائیں تو ہمیشہ کسی اچھی اور ڈیولپڈ ایریا میں موجود فرنچائز سے سم کارڈ خریدیں۔ بیکورڈ ایریاز میں یا گلی محلوں میں موجود ریٹیلرز کو اپنا تھم امپریشن ہرگز نہ دیں، اسپیشلی جو چوک چوراہوں پر سٹالز لگا کر سم کارڈز بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے سم خریدنے کا رسک ہرگز نہ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کو کال کرے اور کہے کہ آپ کے نمبر پر ایک پن کوڈ آیا ہے، غلطی سے پن کوڈ آپ کے نمبر پر بھیج دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یا میں نے غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیے ہیں، مجھے میرے پیسے واپس کر دیں، یا کوئی بھی بہانہ بنا کر آپ کے نمبر پر آیا ہوا پن کوڈ یعنی OTP آپ سے مانگے، تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کو وہ کوڈ پرووائڈ نہ کریں، کیونکہ اس کوڈ کو شیئر کرنے
کرنے کی صورت میں وہ شخص آپ کے بینک اکاؤنٹ اور واٹس ایپ وغیرہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں فراڈلنٹ ایکٹیویٹی کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز سے محفوظ رہ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ فراڈ کس طرح ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔